سورت المائدہ آیت نمبر 67۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر نہ آپ نے کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے پیغام اس کا، وَاللَّهُ یعصمکم، وہ بچا لے گا آپ کو من الناس، لوگوں سے، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو کافر ہیں۔ تمام رسولوں کے 4 اہم ذمہ داریوں کا ذکر قرآن کریم میں بارہا آیا۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری تبلیغ رسالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ اسی طرف دی۔ کفار کی اذیت رسانیوں کو سہ کر اور پرمشقت سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اور اجتماعی طور پر مسلمانوں سے ملتے، اور ان کے کڑوے کوسیلے جواب سننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری سے یہ فریضہ انجام دیا۔ پھر زندگی کے آخری دور میں 3 مختلف اوقات میں ہزاروں صحابہ کرام کے مجمع میں ان سے گواہی لی کہ آیا میں نے تبلیغ رسالت کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ پھر جب انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند فرمایا، یا اللہ گواہ رہنا۔ نیز آپ نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ وہ ان لوگوں کو رسالت کا پیغام پہنچا دے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کہتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق کی تبلیغ ادا کر دیا اور خوب نصیحت اور خیر خواہی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو اس خطبے کے ارشادات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ حاضر شاید ایسے غیر موجود شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نماز کسوف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گھن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں اوپر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا۔ صحیح بخاری میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو تجھ سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، پھر اسی آیت کی تلاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور وحی بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو اگایا ہے اور جانوں کو پیدا کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ صحیفے ہیں۔ پوچھا صحیفوں میں کیا ہے؟ تو فرمایا دیت کے مسائل، قیدیوں کو چھوڑ دینے کے احکامات اور یہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قصاصاً مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے جب پوچھا تو سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حفاظت میں لے لیا اور فرمایا تم میرا پیغام پہنچاؤ، میں خود تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ اب انسان جب اللہ کا پیغام لوگوں تک لے کے اٹھتا ہے تو جیسے کڑوے کسیلے باتیں اور بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہے، اور جتنا لیول اونچا ہوتا جاتا ہے جان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو نہ صرف مشرکین مکہ کفار بلکہ یہود و نصارہ بھی پڑے ہوئے تھے، اور آپ کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا، اور وہ پلاننگ بھی کرتے رہتے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ سے ہٹایا جائے، اور یہ چیز ظاہری بات ہے پریشان کن تھی۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، کاش کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے آنے والے؟ نے کہا سعد بن ابی وقاص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ
میں نے آپ کے خراٹوں کی بھی آواز سنی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس تو آپ نے خیمے سے سر نکال کے فرمایا لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچا لے گا۔ اس کی ایک مثال وہ عرابی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوئے ہوئے آپ کی تلوار پکڑ کر کہا تھا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے فرمایا اللہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یعنی اگرچہ وہ دشمن ہو تم بے فکریہ پیغام پہنچاؤ اور خطرہ نہ کرو۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تم فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مختلف طریقوں سے مدد کی اور اس کی شکلیں مختلف تھیں۔ ایک روایت میں کہ ابو طالب آپ کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی آدمی کو رکھتے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا بس چچا اب میرے ساتھ کسی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے بچاؤ میں آ گیا۔ لیکن یہ روایت غریب اور منکر بھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بچاؤ کے جو طریقے تھے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی۔ اس آیت کے نزول سے قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کا کفر پہ قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا حصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ ہیبت اور عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخری وقت تک رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے پھر انصار مدینہ کے ذریعے آپ کا تحفظ فرمایا۔ اس آیت کے بعد آپ نے ظاہری اسباب اٹھوا دیے۔ زہر کھلانے کا واقعہ آپ جانتے ہیں، پھر چکی کا پاٹ گرانے کا واقعہ سارا یہ میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ اسی طرح بہت سی جنگوں میں کفار کے حملوں سے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو آپ کو یہ سیرت کی کتابوں میں ساری ہسٹری مل جاتی ہے کہ اللہ نے کس کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لیے رکھا۔